إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکست کشتی ہے تیز دارا نظر سے روپوش ہے کنارا. شکست کشتی ہے تیز دارا نظر سے روپوش ہے کنارا. نہیں کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. نہیں کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جاتا نہ پاسباں ہے. عجیب مشکل میں کارواں نہ کوئی جاتا نہ پاسباں ہے. بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو. چھپے ہیں رہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو. تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. کبھی تقاضا وفا تم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. کبھی تقاضا وفا تم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام لے لو. تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر
لے لو، یہ کیسی منزل پہ آ گئے، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار پہ جا کے ایک دن سناؤں کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، سناؤں کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، معزز، مکرم وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی سے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ پاک نے تقوی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، دوسری جگہ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے تقوی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں، ولی کہتے ہیں دوست کو، جو اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ دنیا میں یہ دونوں باتیں انسان پر آتی ہے، ایک چیز خوف کہلاتی ہے، ایک غم کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آخرت کا معاملہ ہے، قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، تو وہاں انسان کو بھی ان حالات سے سابقہ پڑے گا۔ لیکن جس شخص نے دنیا میں تقوی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ پاک کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ پاک اسے خوف اور غم دونوں چیزوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ دونوں میں فرق آپ حضرات جانتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے معاد کا، آنے والی چیز کا جو انسان کو درپیش ہے، اور غم ہوتا ہے مافات کا، اس چیز کا جو گزر گئی۔ آسان مثال سے سمجھ لیں کہ کوئی شخص بیمار ہے، بہت سخت مرض میں ہے، انسان کا بہت قریبی ہے، دل میں ایک کھٹکا اور ایک خوف رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتا ہے انسان کو غم لاحق ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں، کسی طالب علم نے امتحان دیا، محنت نہیں کی، امتحان صحیح نہیں دیا، نتیجے کے دن قریب آ رہے ہیں، رزلٹ کا دن آ رہا ہے، خوف لگا ہوا ہے کیا ہوگا، کیا نتیجہ آئے گا، اور خدا نخواستہ نتیجے میں ناکام ہو گیا، اب اسے غم لگ گیا۔ تو خوف ہوتا ہے معاد آنے والی چیز کا، غم ہوتا ہے جو انسان پر گزر جائے یا انسان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لیکن جو متقی انسان ہوتا ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں ہر قسم کے غم سے، خوف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے تقوی کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں، مختلف تعریفیں بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، کبھی تمہارا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جس کے دونوں جانب خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تنگ راستہ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس راستے پر کس طرح چلتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت زیادہ بچا کر جاتا ہوں، نکلتا ہوں، کہیں کوئی کانٹے میں دامن کپڑا الجھ نہیں جائے، جسم کو نقصان نہیں پہنچ جائے، بہت زیادہ دیکھ بھال کر اور اپنے آپ کو بچا کر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی بھی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے راستے پر گناہوں سے، دائیں بائیں سے اتنا بچا کر چلے اپنے آپ کو کہ انسان سے اللہ پاک کی نافرمانی والا کوئی عمل صادر نہ ہو۔ ہر طرف سے دھیان رکھیں، دونوں طرف گناہ ہے، گناہوں کی دعوتیں ہیں، فتنے ہیں، تو اپنی زندگی کی شاہراہ پر گناہوں سے بچ کر چلنا، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے تقوی کی عجیب تعریف بیان کی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی اسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک انسان کی ساری دلی کیفیات کو، خواہشات کو مجسم صورت دے کر لوگوں کے سامنے سر بازار رکھ دے تو انسان کو کوئی شرمندگی نہ ہو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ یعنی اس میں ایسی کوئی سوچ، فکر، خواہش شامل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی لوگوں کے سامنے ہو، اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ تقوی کہلاتی۔
اب ظاہر میں تو بہرحال ہم جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو نیک بناتے ہیں، لیکن باطن کسی کا کیا ہے ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر انسان اپنے آپ سے زیادہ واقف ہے۔ دل کی کیفیات کو اگر جسمانی صورت دے کر سامنے لایا جائے تو بہت ہی کم اللہ پاک کے نیک بندے ہوں گے شاید جنہیں شرمندگی نہ ہو، ورنہ عام انسان آنکھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کہ کوئی انسان اگر اس کی دلی کیفیات کو سر بازار لا کر رکھ دیا جائے اور سب لوگ دیکھیں، اس میں ایسی کوئی کیفیت بھی نہ ہو جس سے اس کو شرمندگی نہ ہو، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، اور حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جسے ولایت کا مقام حاصل ہو، لیکن ہم عام طور پر یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی بہت ہی مشکل ہے۔ ولایت کی دو قسمیں ہمارے بزرگوں نے علماء نے لکھی ہے، ایک ولایت عامہ ہے، دوسری ولایت خاصہ کہلاتی ہے۔ ولایت عامہ ہر صاحب ایمان کو حاصل ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس کو ولایت عامہ کا مقام حاصل ہے۔ لیکن ولایت خاصہ یہ تب مقام حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ پاک کو برائی کا کام ہو، ایسے کاموں کو انسان چھوڑ دے، تقوی پرہیزگاری اختیار کر لے، زہد والی زندگی اختیار کر لے، اسے ولایت خاصہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ولایت عامہ تو ہر صاحب ایمان کو حاصل ہے، ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ ولایت خاصہ کا مقام پانے کے لیے محنت کرے، گناہوں کو بالکلیہ ترک کر دے۔ تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یہ سے کہتے ہیں تکفیر سیئات۔ تو تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ایک بچہ ہے، وہ شرارت کرتا ہے لیکن ماں اسے معاف کر دیتی ہے، کیوں؟ ماں کو اس سے محبت ہے، شفقت ہے۔ بچہ کتنی بڑی شرارت کر لے، غصہ بھی آ جاتا ہے، اس کو تھپڑ بھی لگ جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، ماں فوراً معاف کر دیتی ہے، پھر گلے سے لگا لیتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے، قلب میں اس کی محبت ہے، دل میں، وہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو انسان اسے معاف کر دیتا ہے، جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک انسان پہلے سے شرارتی ہے، نافرمان ہے، پھر اسے انسان اتنا جلدی معاف نہیں کرتا، اس کو جلدی معافی نہیں ملتی۔ لیکن جو شخص انسان کو پسند ہو، اس سے تعلق محبت ہو، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے، لیکن انسان کیا ہے، دل سے اس کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی غلطی سرزد ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک اس کے اس گناہ کو دنیا میں ہی معاف کر دیتے ہیں، آخرت کے لیے اللہ پاک حساب نہیں رکھتے۔ عام بندہ جو سرکش نافرمان ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک بعض مرتبہ ڈھیل دیتے ہیں، چلو کر لو، آخرت میں آؤ گے پکڑو گے، یا پھر اللہ پاک دنیا میں سزا دینا چاہتے ہیں لیکن ڈھیل دے دیتے ہیں، اس ڈھیل کی وجہ سے وہ مزید گناہوں میں لگتا ہے، ایک دم اللہ پاک کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب ایک دم پکڑ آتی ہے تو منہ کے بل گر جاتا ہے، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ لیکن جو بندہ متقی ہوتا ہے، گناہ اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ متقی ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تقوی کی بڑی برکت کیا ہے کہ اللہ پاک بندے کو فوراً معافی دے دیتے ہیں اور دنیا میں ہی اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ بزرگوں نے لکھا ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اعظام اجر۔ اعظام اجر کہتے ہیں اجر، ثواب کئی گنا بڑا چڑھا کر دینا، اور قرآن کریم کی اسی آیت سے ثابت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ پاک اس بندے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس کو جو اجر و ثواب دیتے ہیں نیک عمل پر، وہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اللہ پاک کی مرضی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، اس کی مثال سمجھنا آسان ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کے باؤں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک
چیز مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں ایک طرف سونا ہے اور دوسری طرف آپ سمجھ لیں کہ لوہا ہے یا کوئلہ ہے۔ سونے کا اگر معمولی بھی 1 تولہ ہو لیکن وہ لاکھوں روپے میں جاتا ہے، لوہا ہے، کوئلہ ہے، وہ کئی ٹن من ہوگا لیکن اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی۔ یا 2 چیزیں وزن کے اعتبار سے اگر دنیا میں برابر ہیں لیکن دونوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک طرف سونا ہے، ایک طرف چاندی ہے، دونوں ہم وزن ہیں لیکن قیمت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ سونے کی قیمت الگ ہے، چاندی کی قیمت الگ ہے، ہیرے جواہرات کی قیمت الگ ہے، وزن چاہے برابر ہو۔ اسی طرح 2 بندے عمل کرتے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے دوسرا بھی پڑھتا ہے، ایک متقی ہوتا ہے دوسرا متقی نہیں ہوتا۔ جو متقی ہوتا ہے اسی 2 رکعت کا ثواب اللہ پاک اس کو بڑا چڑھا کے دیتے ہیں۔ 2 بندے صدقہ کر لیتے ہیں لیکن ایک اللہ پاک کا مقرب ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کو اس عمل کا ثواب اللہ پاک بڑا چڑھا کے دیتے ہیں۔ آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا کسی چیز کا سیزن نہیں ہوتا یا شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وہ قیمت اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ مثال لے لیں، بازار میں، مارکیٹ میں کوئی مثال آپ لے لیں، بعض سبزیاں ہوتی ہیں، ٹماٹر ہے، افلا سبزی ہے، مثال کے طور پہ بھئی 100 روپے کلو ہے، بھئی مارکیٹ سے ختم ہو گئے، بھئی کیا ہو گیا، بھئی 500 روپے کلو ہو گئے، ریٹ بڑھ گیا۔ اللہ پاک متقی بندے کے عمل کے ریٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس بندے میں اخلاص ہوتا ہے۔ صحابہ کے عمل میں اور عام لوگوں کے عمل میں تو یہی فرق ہے نا، جب اخلاص زیادہ تھا تو معمولی سا صدقہ دیتے تھے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت تھا۔ اسی لیے قیامت میں جو میزان عدل قائم ہوگا، ترازو، اس میں جو اعمال رکھے جائیں گے اور ان کا جو وزن کیا جائے گا اس میں اخلاص کا بہت بڑا دخل ہوگا۔ 2 افراد ایسے ہوں گے جن کا عمل ایک ہوگا لیکن ایک کا عمل اتنا وزنی ہوگا کہ اس سے وہ پلڑا جھک جائے گا اور دوسرے کے عمل کا وزن کاغذ کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اخلاص سے خالی، وہ خشوع اور خضوع سے خالی، صدق نیت سے خالی۔ تو تقوی کی برکت سے دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس عمل کے اجر کو بڑا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تیسری برکت علماء نے فائدہ لکھا ہے اعطاء فرقان۔ اعطاء فرقان قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا۔ فرقان کہتے ہیں الفرق بین الحق والباطل، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا، سیاہ اور سفید کو پہچان لینا، اچھے اور برے کی تمیز۔ آج تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی میں بڑا سمجھدار ہوں، میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک چیز کہلاتی ہے فراست ایمانی۔ یہ اللہ پاک دل میں ایک نور رکھ دیتے ہیں، متقی بندے کے دل میں ایک ترازو رکھ دیتے ہیں، دل میں ایک نور رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سامنے والے کی کیفیت کو پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ لیکن یہ تقوی کی برکت سے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، آپ کی اہلیہ حمل سے تھی، اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کو ترتیب سمجھائی کہ بھئی میرے بعد تم یہ ترتیب کرنا اور یہ حصہ جو ہے تم دونوں بھائیوں کا ہے اور یہ حصہ تمہاری 2 بہنوں کا ہے۔ بہن ایک تھی اس وقت۔ بیٹے نے کہا کہ بہن تو 2 نہیں ہے، بہن تو ہماری ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ کے ہاں ولادت ہونے والی ہے اور میری فراست مجھے یہ کہتی ہے کہ تمہاری بہن ہوگی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اسی طرح ہوا کہ ان کے ہاں بچی کی ولادت ہو۔ یہ کوئی علم غیب نہیں کہلاتا، یہ علم غیب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فراست ایمانی۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات سن چکے ہیں، ان کی مجلس میں ایک عیسائی نوجوان آیا لیکن حلیہ اس نے بنایا تھا مسلمانوں والا، باشرہ داڑھی تھی، سفید رنگ کا کرتا اور سر پر پگڑی، اور ایسا حلیہ جیسے صوفیہ کا، بزرگوں کا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے، دوران وعظ یہ کھڑا ہوا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ یہ بتاؤ فراست کسے کہتے ہیں؟ فراست کا مطلب کیا ہے؟
مقصد اس کا شرارت کرنا تھا کہ حضرت فراست کی تعریف بتائیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ میں تو فراست ہے ہی نہیں، آپ مجھے پہچان ہی نہیں سکے، فراست کسے کہتے ہیں؟ پوچھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فراست کی تعریف نہیں سنائی، فرمایا کہ فراست اسے کہتے ہیں کہ او عیسائی کی اولاد، اپنے گلے میں جو زنار تم نے ڈالا ہوا ہے اسے توڑ دو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ یہ گلے میں جیسے سلیب کی طرح لٹکاتے ہیں وہ چھپایا ہوا تھا اس نے، نہ ظاہر سے پتہ لگ رہا تھا، فراست ایمانی سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص عیسائی ہے، اور جب اس نے سنا وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ اللہ پاک کے ولی ہے، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہ فراست ایمانی کہلاتا ہے۔ بہت واقعات ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا اللہ پاک نے انہیں مقام عطا کیا تھا، امام الاولیاء کہلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ حضرات نے ارادہ کیا کہ جا کر حضرت کا امتحان لیتے ہیں، ملاقات کے لیے گئے اور راستے میں سے کچھ فروٹ خریدے اور کچھ مالٹے وغیرہ۔ یہ ترتیب کی کہ کچھ انہوں نے حلال کے پیسوں سے خریدے، کچھ قصداً و ارادتاً حرام کے پیسوں سے خریدے، اور جو حرام کے پیسوں سے لیے اس پر چھوٹے سے نشان لگا دیے۔ وہ نشان، اب ظاہری بات ہر انسان فروٹ کو اٹھا کے دیکھتا تو نہیں ہے، وہ صرف انہوں نے اپنی یادداشت کے لیے کہ عام انسان کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں جا سکتی تھی، نہ وہ دیکھنے سے پہچان سکتا تھا۔ اور جا کر حضرت کی خدمت میں حضرت ہدیہ لائے ہیں، حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا، رکھ دیے، سارے ملا کے ایک ساتھ پیش کیے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے چھانٹی شروع کی، اور جس پر انہوں نے خفیہ نشانات لگائے تھے وہ سب کے سب چھانٹ کر الگ کر کے رکھ دیے۔ یہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے انہیں بڑا مقام دیا ہے، فراست ایمانی سے سمجھ گئے۔ بہرحال انہوں نے عرض کی حضرت ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تم بیعت ہونے کے لیے نہیں، تم میرا امتحان لینے آئے تھے، تم بیعت ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، تمہاری تو نیت صحیح نہیں ہے، تم میرا امتحان لینے آئے تھے، میں تمہیں بیعت نہیں کرتا۔ پاؤں پکڑے اور بڑی منت سماجت کی، معافیہ مانگی۔ تو اللہ پاک فراست ایمانی عطا کرتے ہیں تقوی کی برکت سے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک فراست ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک برکت فائدہ یہ ہے کہ اخراج من الضیق، اخراج من الضیق کا مطلب یہ ہے تنگی سے نکلنا، پریشان کن حالات سے نکلنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کے راستے کو، ایگزٹ کو۔ آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب کا سفر آپ کرتے ہیں، کہیں باہر جانے کا راستہ ہوتا ہے، عربی میں لکھا ہوتا ہے مخرج، انگلش میں لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، اردو میں لکھا ہوتا ہے باہر نکلنے کا راستہ۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، نکلنے کا راستہ۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے حقیقی معنوں میں، اللہ پاک اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں۔ حالات ہر انسان پہ آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں پہ نہیں آتے، نیک لوگوں پہ حالات زیادہ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ سخت حالات، سختیاں، مصیبتیں یہ انبیاء کرام پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر حالات زیادہ آتے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی یا ایک عام گناہگار، اس میں اور نیک انسان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نیک انسان پر جب حالات آتے ہیں اللہ پاک اس کو نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اس کے لیے اس کو نکال لیتے ہیں مشکل حالات سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے، پہلے میں سنا بھی چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حاسدین ان کے بہت زیادہ تھے۔ جو انسان صاحب کمال ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، اس کے حاسدین اتنے زیادہ ہوتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حاسد تھے، دشمن تھے، خود اپنے خاندان والے آپ کے مخالف ہو گئے، آپ پر سحر کیا گیا، آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ پاک کی مدد۔ تو حاسد حضرت امام اعظم
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ تھے. ہر وہ کسی کوشش میں کسی طریقے سے امام صاحب کو نیچا دکھائیں، لیکن بہرحال اللہ پاک جسے علم کی دولت سے، تقوی کی دولت سے نوازتے ہیں، پھر اللہ پاک کی معیت اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ مخالفین نے ایک بہت خطرناک منصوبہ تیار کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنا ہے، اور ایک عورت کو تیار کیا، اس کو روپیہ پیسہ دیا، لالچ دیا کہ رات کو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر جانے کے لیے گزریں گے تو تم گھر کے دروازے پہ آنا، رونا، چیخنا، چلانا اور کہنا کہ بھئی میرے شوہر کا آخری وقت ہے، وصیت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں، دیکھ لیں، پھر باقی معاملہ ہم کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر جانے لگے رات کو تو اس عورت کا گھر راستے میں پڑتا تھا. یہ دروازے پہ آئی اور امام صاحب کو جب دیکھا تو رونے، چیخنے لگی. عورت کا تو مکر مشہور ہے، ان کیدکن عظیم. تو امام صاحب پریشان ہو گئے، کہا کہ اندر میرے شوہر کی آخری کیفیت ہے، حالت نزع میں ہے، انتقال ہونے والا ہے، آپ تشریف لائیں، وہ کوئی وصیت بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ سن لیں اور تاکہ یہ معاملات ہو جائیں. اب کیفیت اور صورتحال ایسی بن گئی نا کہ اس عورت کا چیخنا، چلانا، کیفیت. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہو گئے گھر میں، یہ واقعی یہ معاملہ ہے. جیسے ہی داخل ہوئے اس عورت نے دروازہ بند کر دیا، اور جو اپنے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا وہ فوراً دوسرے کمرے سے نکل آئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اچھا آپ غلط ارادے سے آئے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے امام ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نے اس طرح کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ سازش کی ہے اور مخالفین نے حرکت کی ہے. بہرحال فوراً جا کر کوتوال کو اور جو اس وقت پولیس کا محکمہ یا جو بھی ہے ان کو قاضی کو اطلاع دی. قاضی نے کہا کہ بھئی اس عورت کو بھی اور امام صاحب کو بھی گرفتار کر کے لے آؤ، بند کر دو، کل صبح عدالت لگے گی، میں معاملے کو دیکھوں گا. دونوں کو لا کے جیل خانے میں، قید خانے میں ڈال دیا. اب قید خانے میں ہے، تنہا عورت، جوان عورت بھی ساتھ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو سے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر بچھائی اور نوافل کی نیت باندھ لی، نوافل کی نیت باندھ لی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ. اب وہ عورت وہاں بھی اس مقصد سے ہے کہ میں گناہ کی دعوت دے دوں، شرارت کر لوں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز میں طویل قیام، رکوع، سجدے. اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، یہ تو واقعی اللہ کا ولی ہے، میں نے بہت غلط حرکت کی، یہ تو نیک بندہ ہے اور میں نے اس کے ساتھ یہ حرکت کر کے اچھا نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلام پھیرا تو یہ خاتون، یہ عورت آئی اور گڑ گڑانے لگی، کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں آپ کو صحیح طور پہ جانتی نہیں تھی، میں لوگوں کے ورغلانے میں، لالچ میں آ گئی، لیکن آج میں نے آپ کی کیفیت دیکھی، آپ کے تقوی کو دیکھا، آپ کے مقام کو دیکھا، تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. اور پورا وہ واقعہ بھی سنا دیا جو سازش انہوں نے بنائی تھی، پلان بنایا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تو بہرحال جو ہوا ہوا ہے، اب میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں. اللہ پاک نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا علم دیا تھا اتنی سمجھ اور فہم بھی عطا کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے واقعات کو باقاعدہ کتابی صورتوں میں جمع کیا گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات کے نام سے غالباً، اور وہ پوری کتاب ہے، اس میں صرف ان واقعات کو جمع کیا ہے، امام ابو حنیفہ کی فراست کے واقعات کو. عجیب. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہماری حاضری ہوئی بغداد عراق میں، اور وہ علمی انوارات ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ایسے ایک علمی انوارات نکل رہے ہیں، مقام اللہ پاک نے دیا. امام ابو حنیفہ معمولی انسان تو نہیں تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ تم کسی بھی طریقے سے، کسی حیلے سے میرے گھر چلی جاؤ. یہ جو باہر دربان ہے یا جو کھڑا ہوا ہے نگرانی پر، اس کی منت سماجت کرو کہ گھر میں بہت ضروری کام ہے، کوئی معاملہ ہے، میں وہ جا کر ذرا کر لوں، نپٹا لوں، اور تمہارے ساتھ میں واپس آ جاؤں گی تھوڑی دیر میں. تھوڑی دیر کے لیے مجھے گھر جانے دو، اور جب گھر چلی جاؤ تو سیدھا میرے گھر جانا اور میری بیوی کو سارا واقعہ بتا کر اپنا برقع یا جو بھی ہے چادر اس کو دے کر اڑا دینا، اس کو یہاں بھیج دینا. اس
عورت نے جو باہر محافظ تھا وہ سے پہلے واپس آتی ہے، کہیں نہیں جاؤں گی. تو بہرحال عورت کے آنسو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ گئی سیدھا اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اور ان کی اہلیہ کو سارا واقعہ بتایا. وہ بھی سمجھدار تھی. انہوں نے ان کا وہ برقع اور چادر اوڑھی اور واپس وہ آئی ساتھ میں قید خانے میں. صبح ہوئی. اب حاسدین مخالفین سب جمع ہے کہ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انجام ہم دیکھیں گے کہ امام صاحب کے ساتھ آج کیا ہوتا ہے. صبح عدالت لگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا اور قاضی نے کہا اس خاتون کو بلاؤ. عدالت لگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے سرخ روئی عطا فرمائی. یہ تقوی کی برکت، علم کی برکت. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے مشکل حالات سے نکالتے ہیں. اسی طرح معاملات کی آسانی یسر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. مشکلات آتی ہیں اللہ پاک اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. مشکلات آتی ہیں انسان پر، لیکن تقوی کی برکت سے، نیکی کی برکت سے اس مشکل کو اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. اسی طرح تقوی کی ایک برکت علماء نے لکھا ہے بے حساب رزق. اللہ پاک رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. نیک آدمی کو، متقی کو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. وہم و گمان، رزق کی فراوانی. آج ہم رونا رو رہے ہیں نا کہ معاشی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، تنگی ہے. اس میں ہماری بدعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل. آپ دیکھتے ہیں نا جو نیک لوگ، اولیاء اللہ، بزرگ ہوتے ہیں، ایسی فراوانی ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور بعض کم فہم قسم کے لوگ، ظاہری سطح کے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ بزرگ آدمی ہے، ان کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا، یہ مسجد کا امام ہے، یہ جو ہے شیخ ہے تصوف کے، یہ عالم ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس. بھئی رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، بندے تو نہیں. لیکن جب انسان ایک مادی ذہن بنا لیتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ بھئی اگر میں کما رہا ہوں تو میرے پاس ہے، یا جو مالدار ہے کما رہے ہیں، نہیں ہے تو اس کو غریب ہونا چاہیے. حالانکہ رزق کے خزانے اللہ پاک غیب سے عطا فرماتے ہیں. غیب کے خزانے اللہ پاک رزق غیب سے عطا فرماتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر، ہزاروں افراد آپ کے دسترخوان پہ ہوتے تھے. کوئی آمدنی نہیں تھی مستقل، کوئی آمدنی. تو ایران کے ایک بادشاہ نے بلخ کے کو پیشکش کی کہ زمین کا پورا حصہ، ایک پورا گاؤں جاگیر آپ کے نام لکھ دیتا ہوں، اس سے آپ مہمانوں کا اکرام کریں، خانقاہ چلائیں، اپنا خرچہ. تو حضرت نے جواب میں کیا لکھا؟ چوچتر سنجری روخ بختم سیاہ بعد در دل بود اگر ہوی سے ملک سنجرم زانگہ کے آفتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. فرمائے کہ میرے بخت سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں تمہارے اس جو ہے ملک سنجر کی زمین کی لالچ آئی ہو. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے تمہاری زمین کی. زانگاہ کے آفتم خبر از ملک نیم شب، مجھے جب سے آدھی رات کی بادشاہت ملی ہے، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، میں تمہاری وہ ملک، تمہاری وہ زمین جو کہ ایک دانے کے بدلے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کیوں تمہاری زمین لوں؟ مجھے تو اللہ پاک سے لینا ہے، اللہ پاک مجھے دے رہا ہے. تو اللہ پاک رزق بے حساب دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے.
جب انسان اللہ پاک سے تعلق جوڑ دیتا ہے، دنیا میں انسان جس پر مہربان ہوتا ہے بھائی ہر چیز اٹھا کے اس کو دے رہا ہے، ہر چیز اٹھا کے اس کو دے رہا ہے، تو جو اللہ پاک کا محبوب بن جائے اللہ پاک اس کو رزق نہیں دیں گے؟ آج ہم کہتے ہیں اس کے پاس کہاں سے آ گیا، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، یہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارا ایک عجیب، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولوی ملامتی فرقہ ہے، مولوی ملامتی فرقہ ہے، اگر نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کی حالت دیکھو، فقیروں جیسی حالت ہے، مانگتے ہیں، آ جائے تو پھر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہاں سے آ گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ لوگ کسی حالت میں رہنے نہیں دیتے۔ تو بہرحال جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے پھر اللہ پاک اسے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، کہاں سے آتا ہے یہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے معیت الہی حاصل ہوتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو یہ بات کہ اللہ پاک نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ معیت خداوندی حاصل ہوتی ہے نیک لوگوں کو، اللہ پاک ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ دنوں درس میں واقعہ سنایا نا کہ ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے، ایک نوجوان شخص اور اس کی محبوبہ ساتھ جا رہی تھی۔ اس بزرگ کے پیروں سے کچھ نیچے کیچڑ تھی، پانی کے چھینٹے اڑ کر اس محبوبہ کے، اس شخص کی محبوبہ کے کپڑوں پہ لگے۔ اس کے جو محب تھا، عاشق تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے جا کے اس بزرگ کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بزرگ خاموش ہو گئے، کچھ کہا نہیں۔ تھوڑا آگے گئے، ایک حلوائی کی دکان تھی، حلوائی ہوتے ہیں نا جو دودھ وغیرہ گرم کرتے ہیں، جلیبی ہوتی ہے، مٹھائی ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھئی بزرگ آئے، اس نے کہا حضرت تشریف لائیے، اور جلیبیاں پیش کر دی۔ اس بزرگ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس کے واہ مولا تمہارے عجیب فیصلے ہیں، کبھی تھپڑ لگواتا ہے، کبھی جلیبی کھلواتا ہے۔ تو تھوڑی دور یہ جس شخص نے تھپڑ مارا تھا یہ آگے گیا اور اپنے گھر کی سیڑھیاں جب چڑھنے لگا، پیر پھسلا، گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسی وقت مر گیا۔ لوگوں نے اس بزرگ کو کہا کہ حضرت جس شخص نے یہ معاملہ کیا آپ نے بد دعا کی، آپ کی بد دعا سے وہ مر گیا، آپ بد دعا نہیں کرتے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے بد دعا نہیں کی، وجہ سبب یہ بنا کہ اس نے اپنے محبوبہ کے کپڑے پر لگنے والے چھینٹے کو برداشت نہیں کیا، اس کو اس عورت سے محبت تھی، اس نے غصے میں آ کے مجھے تھپڑ لگایا۔ اللہ پاک کو مجھ سے محبت تھی، اس نے مجھے تھپڑ لگایا، اللہ پاک سے برداشت نہیں ہوا، اللہ پاک نے اس کی گردن توڑ دی۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اسی لیے آتا ہے نیک لوگوں سے دشمنیاں نہیں کی جاتی۔ جو نیک لوگوں سے دشمنی کرتا ہے پھر وہ اللہ پاک کے مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان درپے آزار ہو جاتا ہے، کوئی اپنے امام کو ستا رہا ہے، کوئی مؤذن کو ستا رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کو ستا رہا ہے، کوئی علماء کے پیچھے پڑ گیا، کوئی دیندار لوگوں کے پیچھے پڑ گیا، باتیں کر رہا ہے ستانے میں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر فیصلے اللہ پاک اوپر سے فرما دے۔ تو بہرحال جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے معیت خداوندی حاصل ہو جاتی ہے، معیت اللہ پاک کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے محبت الہی، ایسے بندے کو اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک متقین سے محبت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ جیسے دنیا میں انسان کسی سے کسی صفت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، فلاں خوبی ہے بھئی یہ مجھے محبوب ہے، ہر انسان کی محبت الگ ہے۔ ماں باپ کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کی آپس میں ہوتی ہے، دوستوں کی آپس میں ہوتی، جو بھی، لیکن اللہ پاک کو تقوی کی وجہ سے اپنا بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کی مرضیات پہ چلتا ہے، اللہ پاک کی مان کر چلتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کی ایک برکت اصلاح احوال، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یصلح لکم اعمالکم۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں، اس کے احوال درست ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ظاہری احوال بھی درست ہو،
باطنی احوال بھی درست ہو، پریشانی کا شکار، مایوسی کا شکار، لیکن جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے نا، اس کے دنیاوی معاملات بھی بن جاتے ہیں اور اس کی باطنی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کے باطنی احوال بھی درست ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں نا، ظاہری معاملات بھی خراب، باطنی بھی اس طرح خراب ہے، نماز کو دل نہیں چاہ رہا، نماز کے لیے آنے پہ قادر ہے، دل نہیں چاہ رہا۔ رمضان آ جاتا ہے، اچھا خاصے صحت مند نوجوان ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، کہ وہ اللہ پاک کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی پھر۔ لیکن جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، ظاہر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کے باطن کی بھی اصلاح، اس کے احوال بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی۔ اسی طریقے سے ایک برکت اور فائدہ ہی ہے حفاظت اعداء، دشمنوں سے حفاظت۔ واللہ اعلم باعدائکم، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں۔ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنے، آپ حضرات سیرت پڑھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر حضور علیہ السلام کو یہود نے بلایا، آپ تشریف لے گئے، ایک خاص واقعہ ہوا تھا اس سلسلے میں۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس جگہ پر تشریف رکھیں، ابھی ہمارے وہ خون بہا کا جو پیسہ ہے دیت ہے، وہ ہم پیسہ جمع کر کے لاتے ہیں۔ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے، اوپر ایک بھاری چٹان تھی اور منصوبہ یہ تھا کہ یہ چٹان جو ہے حضور علیہ السلام پر گرا دی جائے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو مطلع کیا، آپ خاموشی سے اٹھ کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہود کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح مختلف مواقع پر آپ علیہ السلام پر سحر کیا گیا، اور ایسا سحر آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں آپ علیہ السلام سے ذہول اور نسیان ہونے لگا، بھول، لیکن دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں نہیں، عبادات میں نہیں۔ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے، وہ نہیں کیا ہوتا، یا نہیں کیا ہوتا، انسان سمجھتا ہے میں نے کیا۔ آپ پر سحر ہوا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو خواب میں وہ ساری تفصیلات آپ حضرات تفسیروں میں پڑھ چکے ہیں، دروس میں سن بھی چکے ہیں، اور بتا دیا کہ جادو ہوا، دو فرشتے آئے، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے وہ پڑھی، اور ایک ایک گرہ جو ہے وہ جو بالوں پر آپ علیہ السلام کے منہ مبارک پر کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کنویں سے اس کو نکال کر لائے، اور آپ علیہ السلام وہ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، آپ ایک ایک آیت پڑھتے، پھونک مارتے، وہ گرہ کھلتی۔ یہ سارے خبیث، ناپاک، نجس کام بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ جب انسان حاسد بنتا ہے نا، باغض اور دشمن بنتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے دل کو مسخ کر دیتے ہیں، پھر یہ بری سے بری حرکت کرنے سے بھی نہیں چوکتا، پھر اس طرح کی اونچی حرکتیں ہیں اور اس طرح کے انسان کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک دشمنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، کو معلوم ہے نا، آپ کے گھر کو گھیرا گیا، آپ ہجرت فرما رہے تھے، چاروں طرف پہرا ہے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نکلے اور ایک مٹھی خاک لے کر ان کی آنکھوں پہ پھینکی، وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکے، آپ ان کے درمیان میں سے نکل کے گئے، اس طرف بھی دشمن، اس طرف بھی دشمن، آپ ان کے درمیان میں سے نکل کے گئے۔ یہ حفاظت کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک۔ غار ثور تک یہ آئے ہیں مشرکین۔ غار ثور ایسا ہے کہ انسان کے پیروں کے پاس یہ ہے نیچے، انسان جب کھڑا ہوتا ہے ایسے قدموں میں دیکھ لے تو غار میں اگر کوئی ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ اور پہنچے کہاں تک؟ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے قیافہ شناس نے کہا پیروں کے نشان اس غار تک آئے ہیں، آگے نہیں گئے، بس یہاں تک آئے ہیں۔ اب آپ بتائیں، وہ ایسے قیافہ شناس تھے، ایسے کھوجی تھے کہ ان کی مہارت مسلمہ تھی، اور وہ لائے اس کو، ان مشرکین کو، دشمنوں کو لائے کہ دیکھو یہاں تک پیروں کے نشان ہیں دونوں حضرات کے، یہاں تک آئے ہیں، آگے آپ دیکھ لو۔ اب آپ بتائیں، یہ غار ہے، اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے ڈالے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکڑی کوئی ایک دن میں تو جالا نہیں بناتی، وہ تو سال ہا سال کہیں اگر انسان کوئی جگہ میں داخل نہ ہو تب جا کر مکڑی جالا بناتی ہے، اور کبوتری انڈے دیتی ہے۔ حساس پرندہ ایسے انڈے نہیں دیتی ایسے عام چلت پھرت کی جگہ پہ۔ تو انہوں نے کہا یہاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے ان کے پیر دیکھے تو کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا اطمینان سے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، آپ کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں،
آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں اور غمزدہ ہونے، اللہ پاک کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ پاک کی معیت ہوتی ہے، پھر اس کے دشمن جتنی بھی سازشیں کر لے، جتنی بھی منصوبہ سازیاں کر لے، جتنی بھی مخالفتیں کر لے، اللہ پاک ناکام کر دیتا ہے، اور ایسے متقی انسان کو اللہ پاک باعزت زندگی عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، اخروی نجات، دنیا میں بھی اس انسان کے احوال درست، آخرت میں بھی اللہ پاک نجات دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، ای وخیر العاقبۃ للمتقین، بہترین انجام ہے متقین کے لیے، خیر العاقبۃ للمتقین، بہترین انجام ہے متقین کے لیے۔ آخرت میں حالات ہیں، آخرت میں بہت سارے مراحل، منازل انسان کو درپیش ہوں گے، پل صراط بھی ایک ہے، اور اس پل صراط پر انسان کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان کو اس پر چلنا ہے، لیکن جو متقی ہوگا، نیک ہوگا، وہ ایسے گزرے گا کہ جیسے بجلی کا کوندہ ہوتا ہے، لپک کر ایک لمحے میں۔ ورنہ وہ پل صراط کیسی ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اللہ پاک کی مدد کے بغیر انسان نہیں گزر سکتا۔ لیکن جب انسان نیکی والی زندگی، تقوی والی، گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اپنے آپ کو، پل صراط پر ایسے گزرے گا کہ لمحوں کے اندر انسان پلک جھپکنے سے بھی زیادہ کم مقدار میں اس کو پار کر لے گا۔ اسی طریقے سے ایک برکت ہے تقوی کی، فتح برکات۔ فتح برکات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک اس پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ تقوی کی برکت ہے۔ برکت آپ جانتے ہیں نا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ آج ہم کثرت کو طلب کرتے ہیں، برکت طلب نہیں کرتے، بلکہ برکت کو تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ایسی ایک لفظ ہے، خالی مولویوں کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، برکت برکت۔ اصل چیز برکت ہے۔ آج ہم کثرت کے پیچھے گھوم رہے ہیں نا، تو جس کی وجہ ہماری ناکامی، اس کی وجہ سے ہم ناکام ہیں۔ کہتے ہیں بھائی اتنی تنخواہ ہے، 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے، گزر بسر نہیں ہو رہی ہے، کہاں خرچ ہو رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے مقابلے میں ایک عام آدمی ہے، دیندار نیک آدمی ہے، اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہے، معمولی سی تنخواہ ہے، معمولی سے اللہ پاک ساری ضروریات اس میں پوری کر دیتے ہیں، ساری ضروریات۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ آپ کو ایک علاقے کے نواب نے پیشکش کی، غالباً حیدرآباد کے نواب نے کہی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، 100 روپے ماہوار میں آپ کو دوں گا۔ انہوں نے مدرسہ بنایا، وہ نہیں چلا، مشورہ کیا، کسی نے کہا ایک شخص ایسا ہے آپ اس کو بلا لیں، آپ کے یہاں اتنے طلبہ ہوں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کون ہے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے، ان کو دیوبند سے بلائیں۔ خط لکھا، اور نواب ہے بڑے، کہا کہ آپ آئیں۔ اس وقت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ تھی 1 روپیہ، 1 روپیہ، اور کہا کہ میں تمہیں کتنے دوں گا؟ 100 روپے۔ جیسے آج مثال کے طور پہ کوئی 1000 روپے لے رہا ہو، کوئی کہے بھائی میں 1 لاکھ روپے تم کو دوں گا، سب بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، جانا تو ویسے ہی نہیں تھا، کہ مجھے 1 روپیہ تنخواہ ملتا ہے، اس 1 روپے میں 4 آنے میں اپنے اہل و عیال پر، اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہوں، اور باقی 4 آنے میں مستحقین کو دے دیتا ہوں۔ باقی جو 8 آنے بچتے ہیں مجھے اس کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کروں، اس کے لیے مجھے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو تمہارے 100 روپے جب ہوں گے، پھر اس کے لیے میں سارا دن کے مستحقین اور لوگوں کو تلاش کرتا پھروں گا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، میں نہیں آتا ہوں۔ ایسا استغنا اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ پاک پھر برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایسے دروازے کھولتے ہیں کہ اللہ پاک ساری ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ آج کثرت بہت ہے نا، ہم کثرت مانگتے ہیں کہ کثرت ہو جائے، تو یاد رکھے بزرگوں نے لکھا ہے ہمیشہ اللہ پاک سے برکت کا سوال کریں، عمر میں بھی، صحت میں بھی، مال میں بھی، ہر چیز میں، علم میں بھی۔ برکت کا تعلق صرف مال سے بھی نہیں ہے کہ آج تو صرف ہم سمجھتے ہیں بھئی برکت کا سوال کرنا ہے تو مال میں برکت کا سوال، مال میں بھی، جان میں بھی، اوقات میں بھی، صحت میں بھی، علم میں بھی، ہر چیز میں۔
جب ان چیزوں میں صحت میں بھی جب برکت آتی ہے، اللہ پاک ایسی صحت عطا فرماتے ہیں کہ انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا. وقت میں برکت آتی ہے، تھوڑے وقت میں انسان وہ کام کر لیتا ہے کہ جو انسان 100 2 سال میں نہیں کر سکتا. حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے اور کتنے بڑے کارنامے ہیں. آپ کا انتقال غالباً 49 سال کی عمر میں ہوا ہے، 50 سال بھی نہیں تھی عمر. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1500 تصانیف لکھی، 1500. یہ وہ کام ہے جو انسان 400-500 سال میں بھی نہیں کر سکتا. ان اللہ والوں سے، ان بزرگوں سے اللہ پاک نے چند سال میں لیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، کیسے معمولات تھے صبح سے رات تک. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. اللہ پاک نے ان حضرات سے تھوڑے وقت میں جو زیادہ کام لیے، یہ وہ برکت تھی. یہ ایسی برکت ہوتی. بعض اساتذہ کو ہم نے اپنے دیکھا، بلکہ سارے ہی اساتذہ کو اپنے، کہ بڑی بڑی کتاب ہوتی ہے، آتے سبق پڑھاتے ہیں، اللہ پاک نے وقت میں ایسی برکت ڈالی ہوتی ہے کہ وہ کتاب بسہولت ختم ہو جاتی. یہ ان کی برکت ہوتی ہے، بزرگی ہوتی ہے. اللہ پاک وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو یہ اعطاء برکت فتح برکات کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک برکت وہ ہے اعطاء قبولیت. تقویٰ کی ایک برکت، ایک فائدہ، ایک ثمرہ وہ ہے اعطاء قبولیت. ایسے بندے کو اللہ پاک قبولیت عطا فرماتے ہیں، یہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام سے ایک جملہ سنا، فرماتے تھے جب بھی سوال کرو قابلیت نہیں مانگو، صرف قبولیت مانگو اللہ پاک سے. آج ہم قابلیت مانگتے ہیں، اللہ قابلیت دے دے. ٹھیک ہے، صلاحیت قابلیت کا بھی انسان سوال کرے، لیکن بغیر قبولیت کے قابلیت نہیں چلتی. صرف بغیر قبولیت کے صرف قابلیت ذہانت نہیں چلتی. ورنہ دنیا میں ایسے ایسے ذہین لوگ آئے ہیں لیکن ایسے گمنام ہو گئے کہ آج دنیا ان کو نہیں جانتی. اور ایسے ایسے ذہین لوگ آئے ہیں کہ جو انتہائی چوٹی کے اپنے فن میں، علم میں ماہر، لیکن ایسے گمراہ ہوئے کہ گمراہی کے گڑھے میں جا کے گر گئے. قبولیت نہیں تھی نا. اسی لیے صرف قابلیت ذہانت کا سوال نہیں کرنا، اللہ پاک سے قبول کروانا ہے اپنے آپ کو. اے اللہ دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اپنے راستے میں قبول فرما لے. آج اگر میں اس پہ فخر کرتا ہوں، میرے پاس صلاحیت بہت ہے، میرے پاس قابلیت بہت ہے. ایسے ایسے قابل لوگ آپ آج دیکھیں گے کہ وہ آج کسی کام کے نہیں رہے. اور ایسے آپ دیکھیں گے کہ جن کی ظاہری استعداد صلاحیت زیادہ نہیں تھی پڑھنے میں پڑھانے میں، لیکن اتنا بڑا کام اللہ پاک نے ان سے لیا کہ آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو صرف بعض دفعہ صرف قابلیت جب ہوتی ہے نا، اور ادب نہیں ہوتا، قبولیت نہیں ہوتی، پھر انسان کی محرومی میں وقت بھی نہیں لگتا، انسان ایسا محروم ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے، بڑوں سے واقعات سنے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. استاذ کی بے ادبی کی، اللہ پاک نے علم کے دروازے بند کر دی. اور ایسے ایسے قابل طلبہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اتنے ذہین فتین قابل کے تصور نہیں، کتاب ان کے لیے حلوہ ہے، لیکن دل میں عجب آیا، تکبر آیا، بعد میں کیا ہوئے؟ کسی باطل کے فروغ کا ذریعہ بن گئے، اپنے اساتذہ کے بڑوں کے مخالف اور دشمن بن گئے، باطل کے اعلی کار بن گئے، غلط سمت میں چل پڑے. کیوں؟ قبولیت نہیں تھی، ادب نہیں تھا. تو یہ ادب بہت بڑی چیز ہے. ہم نے اپنے استاذ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب چترالی رحمہ اللہ تعالی، اللہ پاک استاذ صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ پاک کے ولی تھے. حقیقت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے اور استاذ کا ادب نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ استاذ گئے کلاس سے تو اس نے کیا کہ استاذ کی جگہ کو پھلانگا اس طرف گیا، استاذ کی جگہ کو پھلانگ کے اس طرف گیا، اور بے ادبی کے معاملات ہوتے تھے. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ میرا صدر جانا ہوا تو میں نے اپنے اسی ساتھی کو دیکھا کہ یہاں پر اپنے کندھے پر یہ جو بیلٹ ہوتے ہیں نا، پٹے بیلٹ پینٹ باندھنے کے لیے، وہ کندھے پر لٹکا کر وہ بیچ رہا تھا کہ میں تمہارا وہ ساتھی ہوں. اسی طرح اپنے بڑے ماموں جان حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم سے خود سنا، فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتے تھے، بہت ذہین قابل، ذہین فتین.
تو استاذ کتاب پڑھا رہے تھے. ہوتا ہے بعض مرتبہ وقت ختم ہو جاتا ہے, گھنٹہ ختم ہو گیا, تو اس نے کتاب ایسے زور سے بند کی, ایسے زور سے کہا کہ بس. استاذ پڑھا رہے تھے, اس نے کہا نہیں بس. فرمایا اس نے بس کہا, وہاں اس کے علم کی بس ہو گئی, اس کے علم کی بس ہو گئی. تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے ماموں جان کہ میں ایک مرتبہ پھر بعد میں فراغت کے بعد بس میں جا رہا تھا. کنڈکٹر جب آیا تو اس نے مجھ سے کرایہ نہیں لیا. بھائی کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کہا میں آپ کا وہ ساتھی ہوں نا. تو اللہ پاک کے خوف کی ضرورت ہے. آج صرف قابلیت کی بنیاد پہ انسان کبھی نہیں چل سکتا. ہم نے اپنے ساتھ ایسے ساتھی دیکھے کہ جو زیادہ استعداد قابلیت والے نہیں تھے, لیکن محنت, شوق, ادب, تقویٰ, آج آپ یقین جانیں ہمیں علم میں ہے کہ ایسے بڑے بڑے مناصب پر ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. تو بہرحال بات طویل ہو گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب تقویٰ اختیار کرتا ہے, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, اللہ پاک کی ناراضگی کے کام کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ پاک کی ساری برکات اسے عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات پڑھیں گے. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گا اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو
اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز سے تھوڑا سا ذکر کریں گے لیکن اعتدال میں ہو۔ ذکر جہری اتنی آواز ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اس کے اپنے کان تک جائے تاکہ فائدہ ہو، اس سے زیادہ ہو تو یہ مناسب نہیں، ذکر کے آداب کے منافی ہے، اور اتنی کم ہو کہ خود نہ سنے تو اس ذکر سے پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ پہلے ذکر جہری کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، مراقبہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر لیں اور دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوضات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل کے اندر سما رہے ہیں،
اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا دل کے مرض کی ہے دوا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے دوا، لا سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔
کا ہر دم ذکر کیا کر اپنی موت کی فکر کیا کر آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر وقت اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر وقت اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے دوا لا الہ الا اللہ دعا سے پہلے جیسے ترتیب یہ ہے کہ عموماً ماہانہ مجلس میں بیعت کی ترتیب ہوتی ہے، آج بھی حکم ہے، تو ہمیشہ یہ بات عرض ہوتی ہے کہ بیعت کا اصل مقصد اصلاح نفس ہے، اور یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ انسان رسمی طور پہ بیعت کر لے اور اپنے آپ کو کسی کا مرید کہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی بیماریوں کی اصلاح کی فکر اپنے اندر پیدا کر لے۔ تو بہرحال اس نسبت سے جو حضرات کسی شیخ سے بیعت ہے تو ان کی بیعت تو اپنی جگہ پر رہے گی، اور انہوں کے معمولات کی پابندی رکھیں۔ جو ساتھی پہلے سے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں ان کی بیعت بھی باقی رہے گی، اور جو نئے ساتھی ہیں اگر بیعت کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ صرف دل میں نیت کر لیں، باقی کلمات تمام ساتھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے نہ کسی کی بیعت متاثر ہوگی اور نیت کرنے والے جو ہے وہ بیعت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، کفر سے،
نفاق سے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے، زنا سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی پر ظلم کرنے سے، کسی پر بہتان لگانے سے اور اللہ کی ناراضگی کے ہر کام سے۔ اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے مشائخ نقشبند کا فیض نصیب فرمائے۔ اب جن ساتھیوں نے نیت کر لی ہے تو وہ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کا اعادہ کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کے اندر 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے: کثرت ذکر، اتباع سنت اور رابطہ شیخ۔ کثرت ذکر، اتباع سنت اور رابطہ شیخ۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی سالکین ہیں، مریدین ہیں، بیعت ہونے والے ساتھی ہیں، وہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ روزانہ کے معمولات کی پابندی رکھیں۔ کمی بیشی ہو جائے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن بالکل ترک کر دینے کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ معمولات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم بنیاد ہے، اصل ہے، اور اس کے بغیر انسان دین کے کسی بھی میدان میں، خاص طور پہ اصلاح نفس کے میدان میں، ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ جب تک انسان تلاوت کی عادت اور پابندی نہ کرے، سب سے بہتر یہ کہ روزانہ 1 پارہ قرآن کریم کا تلاوت کریں تاکہ مہینے میں 1 قرآن کریم ختم ہو جائے۔ لیکن اگر وقت نہ ہو تو آدھا پارہ، وہ بھی نہ ہو تو 1 پاؤ، یہ بھی نہ ہو 1 رکوع تلاوت ہو، لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ دوسری چیز معمولات میں وہ 5 تسبیحات کی پابندی ہے۔ 5 تسبیحات روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ روزانہ 200 مرتبہ استغفار، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے مختصر استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اسی طرح 200 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 99 تک یہاں پڑھیں اور پھر 100ویں مرتبہ اس کے ساتھ کیا ملائیں گے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 200 مرتبہ درود شریف، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، اور بہتر یہ ہے کہ مزید 100 مرتبہ مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں تاکہ دن میں 300 مرتبہ درود شریف پورا ہو جائے، تو یہ بہتر ہے۔ چوتھی تسبیح وہ لا الہ الا اللہ جو پہلا کلمہ ہے، یہ دن میں صرف 100 مرتبہ پڑھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ 100 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ 99 تک یہاں تک جائیں اور 100ویں مرتبہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملائیں۔ 5ویں تسبیح وہ اسم ذات اللہ اللہ اللہ، یہ تسبیح ہے، یہ روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے 100 مرتبہ بتایا جاتا تھا، لیکن 300 مرتبہ اس کے پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد اور برکات ہیں۔ تو یہ کل کتنی تسبیحات ہو گئی؟ 5 تسبیحات ہو گئی۔ تیسرا عمل، روزانہ کچھ دیر نکال کر مراقبہ کریں، اور مراقبہ یہ میدان تصوف کا پیٹرول ہے۔ جیسے جتنا گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، گاڑی اچھی چلتی ہے، تو مراقبہ یہ دل کو بہت جلدی صاف کرتا ہے، اور طریقہ آسان ہے، جیسے ابھی آپ حضرات نے کیا، کوئی مشکل کام نہیں۔ یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں، سر کو جھکا دیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں،
اور یہ تصور کریں کہ آپ کا دل جو دھڑک رہا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے دل کی ایک دھڑکن ہے، تو اس دھڑکن کی جو آواز ہے یہ اصل میں کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ، اور میں سن رہا ہوں، ہمیں سننا ہے، بلوانا نہیں ہے اس سے۔ تو کچھ دن شروع میں انسان کو ذرا عجیب لگتا ہے، پھر خود بخود قلب جاری ہو جاتا ہے۔ قلب جاری ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن خود انسان کو لگتی ہے کہ یہ اللہ پاک کا ذکر کر رہی۔ تو یہ مراقبہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے کریں۔ ان معمولات کی انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے تو اس راستے کی برکات بھی نصیب ہوگی اور نفس اصلاح نفس کا عمل بھی شروع ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہماری ماہانہ مجلس ہوتی ہے جو ہر مہینے کی پہلی اتوار کو عشاء کے بعد، اس میں ساتھی اہتمام فرمائیں۔ دوسرا، ہر ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور پھر ختم خواجگان اور ذکر، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ موت تک اتباع سنت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے ظاہر کی، ہمارے باطن کی یا اللہ اصلاح فرما دے۔ روحانی، باطنی، جسمانی امراض سے ہماری گھر والوں کی، پوری امت مسلمہ کی یا اللہ کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ لیاقت علی شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، وہ گزشتہ کچھ دن سے علیل ہے، کافی بیمار ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، صحت کامل عاجلہ مستمرہ کے ساتھ اللہ پاک ان کو گھر واپسی نصیب فرمائے۔ اور ہمارے جتنے اکابر بزرگ اساتذہ اکرام، بالخصوص ہماری والدہ محترمہ بیمار ہے، اللہ پاک ان سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ آتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان تمام ساتھیوں کو اپنی محبت کا، اپنے قرب کا، اپنی رضا کا اعلیٰ مرتبہ نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو، بالخصوص ہمارے ان طلبہ عزیز کو مالا مال فرما دے، ان کو عالم بعمل بننا نصیب فرما دے۔ یہاں جتنی ترتیبیں یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے چل رہی ہے اور جتنے ساتھی اس میں محبت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، یا اللہ تمام سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا، بخشش کا ذریعہ فرما دے۔ تا قیامت یا اللہ اس مسجد کی برکات کو عام اور تام فرما دے۔ جتنے ساتھی اس وقت بیٹھے ہیں، ذکر میں شریک ہوئے، ساری زندگی ہماری زبان کو، دل کو اپنے پاکیزہ ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، پیٹھ پیچھے بری تدبیریں کرنے والوں کی بری تدبیر سے، اور یا اللہ سحر اور جادو کرنے والے کے سحر اور جادو سے ہم سب کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما دے۔ خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔